السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7241 میں ہے، میں تم کو دجال سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو کیا دجال اور اس کے خروج کا علم تھا یا نہیں تھا، کہ حضور جانتے تھے کہ دجال کا خروج ہونا ہے نہیں ہونا، کب ہونا ہے، کتنے دیر بعد ہونا ہے۔ یہ بات ہم حضور نبی کریم وسلم کی احادیث سے اور محدثین کی گفتگو سے اس بات کو حاصل کریں گے اور سوچیں گے۔ تو میرے دوستو، آقا کریم علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں اپنی امت کو، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی ڈرا رہے ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دجال سے اپنی قوم کو ڈرا رہی ہیں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ابھی انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا اور قیامت کو اتنا بہت دیر تھی، تو ان کا اپنی امت کو ڈرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یاد رکھیے، اس کا جواب یہ ہے، دجال کے خروج کا وقت حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام سے مخفی رکھا گیا تھا۔ یعنی دجال کا خروج کب ہوگا ان سے مخفی رکھا گیا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع نہیں دی تھی۔ گویا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دجال سے خبردار نہیں کیا گیا، یعنی دجال کی خروج ظہور سے خبردار نہیں کیا گیا۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ دجال کا ظہور ہونا ہے، دجال نے آنا ہے، اور ان کو دجال کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا۔ اس لیے انبیاء سابقین علیہم السلام نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس سے حجت کے ساتھ مقابلہ کروں، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے گا۔ تو پیارے دوستو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ کو دجال کی علامات اور اس کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ پیارے دوستو، غور کرنے والی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام یہ جو فرما رہی ہیں، اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں مقابلہ کروں گا حجت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور اگر میری موجودگی میں نہ نکلا، میں موجود نہ ہوا، تو تم میں سے ہر شخص اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو یہ حدیث حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب آپ کو دجال کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا تھا کہ دجال نے کب نکلنا ہے، کب وہ آئے گا اس دنیا میں، کائنات میں، اور دنگا فسادی مچائے گا۔ اس وقت آپ کے نزدیک یہ ممکن تھا کہ دجال کا خروج آپ کے زمانے میں ہو سکتا ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام جان چکے کہ شاید کہ میرے زمانے میں دجال آ جائے، کیونکہ خبر نہیں دی گئی تھی نا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا پیارے دوستو، ذہن میں رکھ لیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن یاد رکھیے آقا کریم السلام کو زندگی میں آہستہ آہستہ آپ کو علوم دیے گئے، آہستہ آہستہ آپ کو علم دیا گیا۔ کوئی معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو عطا فرمائی، تو اس طرح کا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آہستہ آہستہ وہ علوم عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو آہستہ آہستہ علم عطا کیا گیا۔ اس مقام پر بھی یہی بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس موقع پر دجال کے ظہور کا وقت نہیں بتایا گیا تھا، اس وجہ سے حضور نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میری موجودگی میں نکلا تو میں مقابلہ کروں گا، اگر میں موجود نہ ہوا، وہ نکل آئے، تو تم میں سے ہر شخص اس کا مقابلہ کرے گا اور اس کے ساتھ لڑے گا، اور یہ سارے معاملات ہوں۔ تو پیارے دوستو، خلاصہ یہ ہے، ابتداءً حضور نبی کریم علیہ السلام کو دجال کے خروج کا وقت نہیں بتایا گیا تھا، اسی وجہ سے آپ نے ابن سیاد جو اس وقت اس طرح کا تھا، وہ شعبدے باز تھا، اور یہ ساری چیزیں دجال کی طرح وہ بھی چیزیں دکھاتا تھا، ابن سیاد پر دجال کا شبہ ظاہر کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دجال کے
خروج کا حتمی وقت اور اس کے خروج کی قطعی علامات بیان کر دی۔ چنانچہ آپ نے امت کو بتا دیا، کیا بتایا؟ وہی احادیث جو آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ قرب قیامت میں دجال کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر اس کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد قیامت قائم کر دی جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے پیش نظر قیامت کا بالکل اچانک آنا ختم نہ ہو، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے کہ قیامت اتنا جلدی اچانک نہیں آئے گی، اچانک آنا ختم نہ ہو، بلکہ اس کی نشانیاں ظاہر ہوں، پہلے فلاں ہوگا، دجال آگا، یاجوج ماجوج آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ 40 سال حکومت کریں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ اچانک آنا ختم نہ ہو، آہستہ آہستہ اس کی نشانیوں کا آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ لیکن پیارے دوستو یاد رکھیے، دجال کے خروج کا سن اور تاریخ نہیں بتائی، لیکن یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی پتا تھا کہ دجال کب نکلے گا، لیکن سن اور تاریخ نہیں بتائی۔ پیارے دوستو اس سے معلوم ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کو وصال سے قبل آپ کو تمام تر ڈیٹیل اور تفصیلات، تمام تر چیزوں کی عطا فرما دی گئی، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو عطا فرمائی گئی۔ یہاں پر ایک اعتراض کا جواب میں ارچسٹ کرتا چلوں۔ جماعت اسلامی کا جو پہلا صدر تھا، ناظم اعلیٰ تھا، بڑا محترم تھا، سید ابو الاعلیٰ مودودی، وہ اپنی کتاب رسائل و مسائل کے اندر لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور نبی کریم اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے، اس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی اور ان کی خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو یہ بات غور کرنے والی ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، جگہ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ کہ آیا وہ آپ کے عہد میں، آپ کے زمانے میں پیدا ہوگا یا آپ کے بعد کسی اور زمانے میں پیدا ہوگا، یعنی یہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پیارے دوستو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم پر، آپ کی ذات پر نقص کو پیدا کر رہی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم اہل سنت و جماعت یہ دیتے ہیں کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو کہا ہے کہ حضور کو علم نہیں تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور آپ کے علم کو نہ ماننا، یہ بہت بڑی لا علمی اور جہالت کا مظاہرہ ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی ریسرچ اور تحقیق کا سکہ جمانے کے لیے اور اپنی عالمیت کو زہر کرنے کے لیے کتابوں پر کتابوں کے حوالے دے اور اس بات پر تحقیق ثابت کرے کہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ پیارے دوستو یہ عقلیں نہیں مانتی کہ کون سا بندہ ہے جو اپنے آپ کا علم ظاہر کرنے کے لیے حضور کی ذات میں نقص نکالے، یعنی اپنے علم کو وہ بیان کر رہی ہیں لیکن ان کو اتنا حیا نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں نقص اور خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بس ایسے لوگوں کو ہدایت ہے۔ لیکن پیارے دوستو صحیح عقیدہ اور خوبصورت عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دجال کی خروج کا وقت بھی بتلا دیا، سن بھی بتلا دیا، جگہ بھی بتلا دی کہ کہاں وہ نکلے گا، لیکن اخیر وقت تک آپ کو ہر چیز کا علم ہوا ہے، بلکہ جو چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس سے قبل جو کچھ ہوا یا اور بعد میں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتلا دیا، تاریخ بھی بتلا دی، جگہ بھی بتلا دی، سب کو بتلا دیا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے بقدر ضرورت اپنی امت کو مطلع کر دیا تاکہ یہ اعمال میں مصروف رہیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کا قرب خصوصی عطا فرمائے۔